अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों को एक बार फिर से मैं अब्दुल अहद खुशामदीद करता हूँ। तो साथियों, अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ जिस टॉपिक पे, वो हमारा जो है तालीम का मकसद और ज़बान की आमोजिश, यही इसी पे जो है हम बात करेंगे। बहुत सारे हमारे साथियों का व्हाट्सअप मैसेज आया कि आप उर्दू पे भी कुछ जो है मटेरियल दीजिए। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू पे भी जहाँ तक हो सके हम मवाद फ़राहम करें, क्योंकि ये जो आपको यूट्यूब है और इसमें भी एजुकेशन चैनल है, ये बहुत सारे दुश्वारियों से जो है गुज़रना होता है। तो भरकैफ इस वक्त अभी आज मैं आपसे बात करूँगा तालीम का मकसद, ज़बान की आमोजिश। इसी के ताल्लुक़ से कुछ नोट्स हैं, वो नोट्स मैं आपके सामने जो है रखता हूँ। सबसे पहले तालीम का मकसद। तालीम का मकसद बच्चों की जिस्मानी, ज़हनी, तख्लीकी, नफ्सियाती और अखलाकी सलाहियतों को परवान चढ़ाना, इन सलाहियतों को उजागर करना जो दबी छुपी हुई हैं, और बच्चों को समाज का एक ज़िम्मेदार, सूझबूझ वाला फ़र्द बनाना है। तालीम के इस बुनियादी मकसद के तहत ही मुख्तलिफ़ सलाहियतों के फ़रोग़ और महारतों के हुसूल को यकीनी बनाने की कोशिश की जाती है। क्या है ये तालीम का मकसद है कि तालीम का मकसद बच्चों की जिस्मानी, ज़हनी, तख्लीकी, नफ्सियाती और अखलाकी सलाहियतों को परवान चढ़ाना, इन सलाहियतों को उजागर करना, दबी छुपी हुई, और बच्चों को समाज का एक ज़िम्मेदार, सूझबूझ वाला फ़र्द बनाना है। यही जो है तालीम का मकसद है। ज़बान की आमोजिश और उर्दू, लैंग्वेज लर्निंग एंड उर्दू, कौमी दरसियात का खाका 2005, याद होगा आपको, NCF 2005, इस बात की पुरजोश सिफारिश करता है कि बच्चों के हुसूल इल्म की ज़बान उनकी मादरी ज़बान या उनके इर्द गिर्द बोली जाने वाली ज़बान होनी चाहिए। उर्दू का शुमार हिंदुस्तान की जदीद कौमी ज़बान के तौर पर होता है। पूरे मुल्क में ये ज़बान कहीं मादरी ज़बान की हैसियत से, कहीं सानवी और तीसरी ज़बान की हैसियत से लिसानी फार्मूले के तहत पढ़ाई जाती है। इससे मुल्क के इस लिसानी मिजाज को तक़वियत देने में खातिर ख़्वाह मदद मिलती है, जो कई जवानों का घर है। पहली बात तो ये हो गई कि आपको इसमें यानी कि कौमी ज़बान की आमोजिश और उर्दू में कौमी दरसियात का खाका 2005, इनका कहना ये था कि बच्चों की जो पढ़ाई हो वो उनकी मादरी ज़बान में होनी चाहिए। अब आइए उर्दू ज़बान और उर्दू ज़बान की तदरीस, टीचिंग ऑफ उर्दू लैंग्वेज। उर्दू ज़बान की तदरीस प्राइमरी सतह से शुरू होती है। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जैसी बुनियादी, यानी इसको सूबो पोली भी कहते हैं, इसको सूबो पोली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जैसी बुनियादी महारतों का आगाज़ भी इसी सतह से होता है। बच्चों की उम्र, तजर्बात, पिछली मालूमात के साथ साथ इन महारतों में भी इजाफ़ा होता जाता है और तलबा में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की काबिलियत पैदा हो जाती है। ये हो गया। अब आइए उर्दू ज़बान की तदरीस के मकासिद, ऑब्जेक्टिव ऑफ उर्दू टीचिंग। इब्तदाई सतह पर उर्दू ज़बान की तालीम को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा पहली और दूसरी जमात पर, और दूसरा हिस्सा तीसरी, चौथी, पाँचवीं जमात पर मबनी है। आगे बढ़ते हैं। पहली सतह क्या है? क्लास 1 और 2। ऑब्जेक्टिव ऑफ उर्दू लैंग्वेज एट फर्स्ट लेवल, क्लास 1 एंड 2 के लिए तलबा को उर्दू के हरूफ तहज्जी की पहचान कराना, हरूफ तहज्जी की पहचान करवाना, ये हो गया आपको पहला। तलबा में मुख्तलिफ़ आवाज़ों को सुनकर उनमें फ़र्क करने की सलाहियत पैदा करना, तलबा के तलफ़ुज़ को उर्दू की मेयारी सतह तक लाना, उर्दू मेयारी सतह तक लाना, ये हो गया सतह तक लाना, तलबा के तलफ़ुज़ को उर्दू की मेयारी सतह तक लाना। फिर बोलने में तलबा की झिझक को दूर करना, उन्हें अपने हम
جماعت، طلبہ اور اساتذہ سے بات چیت کے قابل بنانا۔ یہ 4 آبجیکٹیو ہو گیا۔ 5واں آبجیکٹیو دیکھیے کیا ہے، طلبہ کو بات چیت گفتگو کے آداب سکھانا، طلبہ میں کہانی کو مؤثر طریقے سے ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا، پھر انفرادی اور اجتماعی طور پر نظم کو ترنم کے ساتھ پڑھنے کی مہارت پیدا کرنا، صحیح زبان بولنے کی عادت ڈالنا، طلبہ کے ذخیرہ الفاظ ووکیبلری میں اضافہ کرنا، کیا ذخیرے الفاظ میں اضافہ کرنا، آس پاس بولی جانے والی زبانوں کے الفاظ سے روشناس کرانا، پھر عام بول چال کی الفاظ اور محاوروں کے درمیان فرق بتانا۔ یہ آبجیکٹیوز جو ہیں یہ پہلا اور دوسرے کلاس کے لیے آپ کو ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دوسری سطح کے لیے اردو تعلیم کے مقاصد، تیسری، چوتھی اور 5ویں جماعت کے لیے کیا کیا ہے، زبان سے متعلق طلبہ میں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھانا، زبان کے عملی پہلو پر خاص توجہ دینا، روزمرہ کے تجربات اور مشاہدات کو جماعت کے ماحول سے جوڑنا، زبان کے معیاری تلفظ پر خاص توجہ دینا، خصوصی خطائی پر توجہ دینا، املا کی صحت پر زور دینا، زبانی اظہار، بیان اور غور فکر کی صلاحیت کو بڑھانا، خاموش اور بآواز بلند مطالعے کی صلاحیت پیدا کرنا، نثر اور نظم کے فرق کو بتانا، لکھنے کی صحیح مہارت پیدا کرنا، مختلف کہانیوں اور نظمیں سنانا اور سننا، بچوں کو کتب خانے سے فائدے اٹھانے کے مواقع فراہم کرنا۔ تو یہ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ آپ کو تیسری، چوتھی اور 5ویں جماعت کی ہے۔ زبان کا اندازہ قدر، اسسمنٹ آف لینگویج، یا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کو ملیانکن۔ زبان کا اندازہ قدر، زبان کی تدریس کے اندازہ قدر کے لیے بچوں کو روزمرہ زندگی میں پروان چڑھانے والی ان کی مختلف صلاحیتوں کا اندازہ کیا جاتا ہے، جن میں ان کی ذہنی، فکری، عملی اور جمالیاتی اقدار بھی شامل ہیں۔ اندازہ قدر بچوں کی ترقی اور صلاحیتوں کی جانچ میں مدد کرتا ہے۔ اس کے ذریعے حاصل شدہ معلومات استاد اور طلبہ دونوں کے لیے نہ صرف معاون ہوتی ہے بلکہ تدریسی طریقہ کار کو بھی مضبوطی عطا کرتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اندازہ قدر کا یہ طریقہ کار تخلیقی، پرلطف اور بامعنی ہو۔ ٹھیک ہے، ابتدائی سطح پر اردو زبان کے تعلق سے ضروری ہے کہ معلم جانچ کے درج ذیل نکات کو پیش کریں۔ سب سے پہلے زبانی اظہار کی مہارت، بیان کرنے کی صلاحیت اور مہارت، آموزشی عمل میں پیش آنے والی رکاوٹوں کی جانچ، تبادلہ خیال کی صلاحیت کی جانچ، آداب گفتگو کی جانچ، سوالات پوچھنے کے اہلیت کی جانچ، عبارت خوانی کی مہارت کا جانچ۔ یعنی کہ آپ کو جو ہے کیا کرنا ہے، یہ جانچ کرنا ہے۔ آکلن جس کو آپ نے پڑھا تھا اسسمنٹ میں، ملیانکن ایک ہے، آکلن ایک ہے، تو وہی چیز ہے اس میں کہ آپ کو جو ہے اس کی اپنا جانچ کرنی ہے۔ اب آئیے مسلسل اور جامع اندازہ قدر، کیا کنٹینیوس اینڈ کمپریہنسو ایویلویشن، کیا کنٹینیوس اینڈ ستت اینڈ ویاپک ملیانکن، کیا ہے یہ کنٹینیوس اینڈ کمپریہنسو ایویلویشن، مسلسل اور جامع اندازہ قدر، یہی ہو گیا ستت اور ویاپک ملیانکن۔ مسلسل سے مراد پورے تعلیمی سال کے دوران اندازہ قدر کرنا، جامعیت سے مراد آموزش کے تمام زمروں کا اندازہ قدر ہے، تمام زمروں کا اندازہ قدر ہے۔ یہ عمل
طلبا کی ترقی کے تمام پہلوؤں جیسے ذہنی، جسمانی، سماجی، انفرادی خوبیوں، دلچسپیوں، رویوں اور قدروں پر محیط ہے۔ مسلسل و جامع اندازہ قدر میں کئی تکنیکوں کا استعمال ہوتا ہے۔ مختلف افراد اور زمرے جیسے اساتذہ، طلباء، احباب، والدین اور معاشرہ اس میں شامل ہیں۔ مسلسل و جامع اندازہ قدر کے تحت شخصیت کی نشو و نما کے تمام پہلو نیز طلباء کی آموزش کی رفتار کا تعین کیا جاتا ہے۔ طلباء کا اندازہ قدر کرتے ہوئے آموزشی ماحول جیسے حالات، افراد، وسائل کو ملحوظ رکھنا چاہیے کیونکہ یہ طلباء کی آموزش کے عمل میں معاون ہوتے ہیں۔ اب آئیے جانچ کا یہ طریقہ دراصل طفل مرکوز اور کثیر جہتی ہے۔ جانچ کے اس طریقہ سے اساتذہ کو اپنے طلباء کے بارے میں یہ جاننے کا موقع ملتا ہے۔ کیا جاننے کا موقع ملتا ہے کہ وہ کیا سیکھتے ہیں، کیسے سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے میں انہیں کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ کس طرح سے سوچتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں اور ان کی پسند و ناپسند کیا ہے۔ بچہ جب پہلی کلاس میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پاس مختلف قسم کے تجربات، معلومات اور الفاظ وغیرہ کا ذخیرہ پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اس کی آموزش کی سابقہ معلومات اور تفہیم کی بنیاد پر فروغ پاتی ہے۔ استاد کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ گھر سے الگ اسکول کے اس نئے ماحول میں ابتدائی سطح پر بچہ کس طرح سے سیکھتا ہے۔ آموزش ایک مسلسل عمل ہے، اس لیے اسے صرف نصاب اور کمرہ جماعت تک ہی محدود نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بچوں کے ارد گرد کے ماحول یعنی اسکول کے اندر اور باہر جو کچھ پیش آتا ہے، آموزش کو اس سے مربوط ہونا چاہیے۔ وہ صرف دوران تدریس ہی نہیں سکھاتا بلکہ اپنے طور پر بھی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ غلطیاں بھی کرتا ہے اور ان سے سیکھتا بھی ہے۔ حوصلہ افزائی سے طالب علم کی آموزش کو زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ بہتر آموزش کے لیے ضروری ہے وہ پرمسرت، دلچسپ، تحریک بخش اور تجسس پیدا کرنے والی ہو۔ بہتر تدریس و آموزش کے بغیر بچوں کی مؤثر جانچ کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ کو NCF 2005 سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تعلیم کا مقصد، زبان اور اس کی آموزش کیا ہے۔ تو اسی لیے میں نے یہ جو ہے ایک PDF دستیاب تھا آپ کے سامنے رکھا، آپ سب لوگ آئے دیکھے، اس کے لیے آپ تمام لوگوں کو بہت بہت شکریہ۔